السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب ہی نئے آنے والے لسنرز کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ ہمارے اس چینل اے بی وائس آفیشیل پر حقیقت پر مبنی خوفناک واقعات آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ کچھ ایسے ناقابل فراموش واقعات جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی بھلا نہیں سکتا، جن سے اکثر لوگوں کی پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل اے بی وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والے واقعات آپ تک پہنچ سکیں، اور ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں جنید نے سینڈ کیا ہے ملیشیا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ میری اپنی زندگی کا ہے۔ جنید کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ تب پیش آیا تھا جب میں پاکستان میں رہتا تھا، اور یہ واقعہ آج سے بہت سال پہلے پیش آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری فیملی کراچی میں ہوتی ہے۔ جب میں کراچی میں تھا تو میری جاب بہت اچھی کمپنی میں تھی، تو ایک بار ہمارے کسی ریلیٹیو میں شادی تھی تو ہمیں حیدرآباد جانا تھا۔ تو میری فیملی پہلے چلی گئی اور مجھے آف لے کر بعد میں جانا تھا۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میں شادی سے 2 دن پہلے جاؤں گا، تو جس دن میں نے حیدرآباد کے لیے روانہ ہونا تھا تو اس دن میں شام میں 7 بجے نکلا تھا۔ میں نے اپنی کار کو پوری طرح چیک کیا اور حیدرآباد کے لیے نکل گیا۔ اس وقت مجھے صحیح سے راستے سمجھ نہیں آتے تھے، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں۔ تو میں حیدرآباد میں انٹر ہو گیا تھا۔ تو جس ایریا میں مجھے جانا تھا تو میں نے ایک کچا راستہ لے لیا، اور اس وقت روڈ بھی اتنے پکے نہیں ہوتے تھے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی جہاں سے میں گزر رہا تھا۔ تو کافی دیر ڈرائیو کے بعد اچانک میری گاڑی بند ہو گئی، اور اس روڈ پر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کو سارا چیک کیا کہ کیا مسئلہ ہے، پر کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی پر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، اور اتفاق سے میرے فون میں بھی سگنل نہیں آ رہے تھے۔ تو پھر مجھے دور سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ میں نے اسے اشارہ کیا رکنے کا، پر وہ نہیں رکی۔ وہ تیزی سے میرے پاس سے گزر گئی۔ جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ کس سے مدد مانگوں، پر جب میں نے غور کیا تو میرے دونوں طرف درخت ہی درخت تھے۔ وہ تھوڑا سا جنگل جیسا ایریا تھا۔ میں کافی گھبرا گیا تھا وہاں پر، کیونکہ میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے جنگل کے اندر سے کسی کتے کے غرانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا پر مجھے کوئی کتا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آواز کافی ڈراؤنی تھی۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ درختوں کے اندر سے 2 آنکھیں چمک رہی تھی۔ میں نے موبائل ٹارچ سے دیکھا تو وہ وہی کتا جو کہ میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ وہ کتا بہت ہی عجیب سا تھا۔ میں نے ویسا کتا آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کا سائز بھی کافی بڑا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھی، بہت چمک رہی تھی۔ میں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی کہ چلا جائے۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا پر وہ ہلا تک نہیں۔ پھر میں واپس اپنی کار میں بیٹھ گیا اور پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اچانک وہ کتا میری گاڑی کے سامنے آ گیا اور میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اور عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ پھر وہ اچانک اٹھا اور میری کار کے بونٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ کس قسم کا کتا ہے جو اتنی عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ میں نے کار سے اتر کر اس کو بہت بھگایا پر اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن اب اس کتے سے مجھے بہت خوف آنے لگ گیا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ میری گاڑی سٹارٹ ہو، کیونکہ میں بہت گھبرا رہا تھا جس مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ تھک ہار کر میں اسٹیئرنگ کی طرف سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سر اوپر کیا تو دیکھا وہ کتا غائب ہو گیا تھا۔ میں نے کار کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے چاروں طرف دیکھا کہ کتا کہیں نہیں نظر آیا۔ پھر میں نے گاڑی سے اتر کر آخری کوشش کی کہ ایک بار اور دیکھ لوں، شاید کوئی فالٹ سامنے آ جائے، پر گاڑی بالکل ٹھیک تھی۔ پھر مجھے دور سے اپنی طرف ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے دیکھا اور شکر کیا
کہ کوئی تو آیا جس سے میں مدد مانگ سکوں۔ اتنے میں وہ شخص میرے پاس آ کر رک گیا۔ اس کا حلیہ بہت ہی عجیب تھا۔ اس کے کپڑے ایسے تھے جیسے کوئی فقیر ہو، اور اس کے پاس سے انتہائی گندی اسمیل آ رہی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اگر یہاں کوئی قریب آبادی ہے جہاں کوئی مکینک ہو تو پلیز میری مدد کر دیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میرے گھر آ جاؤ، یہاں سے قریب ہے، بس تھوڑا سا چلنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ کہہ کر وہ میرے آگے آگے چلنے لگ گیا اور میں اس کے پیچھے تھا، اور وہ جنگل کے اندر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے کچھ دیر ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنا دور ہے آپ کا گھر؟ پھر اس نے کہا کہ بس آ گیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک جھونپڑی نما گھر تھا اور اس کے اندر بہت اندھیرا تھا۔ تو جب اندر گیا اس جھونپڑی کے، وہ اندر سے جھونپڑی وہ کافی بڑی لگ رہی تھی۔ تو اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا جہاں پر ایک دھیمی سی لائٹ لگی ہوئی تھی جیسے کوئی نائٹ بلب ہو۔ اس کی روشنی بہت کم تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ تو میں نے اس سے منع کیا تو کہنے لگا کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھے اس کمرے میں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے باتوں کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی عورت اور مرد بات کر رہے ہوں، اور ان کی بہت عجیب زبان تھی۔ پھر ان کی باتوں کی آواز بند ہو گئی۔ اس شخص کا انتظار کرتے کرتے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور رات بھی کافی ہو گئی تھی، مجھے رات کے 11 ساڑھے 11 ہو گئے تھے۔ میں بہت پریشان ہو چکا تھا کیونکہ میرے گھر والے بھی میرے لیے پریشان ہو گئے۔ جب وہ شخص نہیں آیا تو میں نے آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ جس جھونپڑی کے اندر میں تھا وہ باہر سے اتنی بڑی نہیں تھی جتنا وہ اندر سے لگ رہی تھی، کیونکہ اندر سے وہ بہت کھلی تھی۔ تو میں نے تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے کچھ ہلچل دکھائی دی، اور وہاں ایک جالی نما کپڑے کا پردہ تھا جس کے پیچھے مجھے کوئی ہلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور وہاں سے لوہا رگڑنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بہت ہی آہستہ قدموں سے اس پردے کو ذرا سا ہٹایا اور دیکھنے لگا، اور جو سامنے کا منظر تھا وہ انتہائی وحشت زدہ تھا، کیونکہ وہاں پر ایک سفید کپڑوں میں ایک عورت بیٹھی تھی جس کے بال کھلے تھے اور ماتھے پر ایک ہی آنکھ تھی اور لمبے دانت تھے اس کے، اور وہ جھوم رہی تھی۔ اور جو لوہا رگڑنے کی آواز تھی وہ وہی شخص تھا کچن میں، اور اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے چاقو تھے جن کو وہ تیز کر رہا تھا، اور وہ بھی اپنے اصل روپ میں تھا، جس کا چہرہ نہیں دکھا مجھے، لیکن اس کے ہاتھ دکھ رہے تھے جو کہ بالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری زبان سے اللہ اکبر نکلا اور میں کلمہ پڑھتا بھاگ نکلا اس جھونپڑی سے۔ ورد کرتے ہوئے میں گرتا پڑتا بھاگتا رہا، اور میرا سانس بھی بہت پھول گیا تھا۔ بھاگ کر میں سیدھا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگا، اور اچانک گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں بہت تیزی سے وہاں سے نکلا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیسے ڈرائیو کی تھی اس دن، پر میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ بار بار اس عورت کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ میں اس شادی والے گھر پہنچا تو مجھے میرے گھر والے دکھے اور وہ میرے پاس پہنچے۔ میری حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئے کہ نہ جانے کیا ہوا ہے مجھے۔ میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر میرے ساتھ جو بھی ہوا میں نے سب بتا دیا۔ مجھے بہت تیز بخار چڑھ چکا تھا۔ میری نانی نے کہا کہ مجھے ایک بار مولوی صاحب سے دم کروا لو، تو میں اپنے کزن کے ساتھ چلا گیا اور ان کو سارا قصہ بتا دیا۔ تو انہوں نے پڑھائی کرنے کے بعد بتایا کہ وہ جنات تھے، اور جو سب سے پہلے وہ کتا دکھائی دیا تھا وہ وہی جن تھا جو پہلے کتے کے روپ میں تمہارے سامنے آیا تھا، لیکن وہ بعد میں انسانی روپ میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے گیا، اور وہ خبیث جنات تھے، تمہیں مار کر تمہارا گوشت کھانے والے تھے، اور تمہیں اکیلے دیکھ کر تم پر حملہ آور ہوئے۔ تمہاری زندگی تھی تو تم بچ گئے، ورنہ یہ اتنی آسانی سے کسی کو نہیں چھوڑتے۔ پھر مولوی صاحب نے دم کیا اور میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ میں 2 ہفتے تک لگاتار دم کرواتا رہا، پھر میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو بہت خوف زدہ ہو جاتا ہوں، ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے مجھ پر۔ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ آپ کا جنید، آپ نے ہمارے چینل پر اپنا واقعہ شیئر کیا۔ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی اور کامیابی عطا کرے، آمین۔
لسنرز، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ آپ سب بھی اپنے واقعات شیئر کر سکتے ہیں اسکرین پر دی گئی ای میل پر، جو کہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے واقعات بھی تمام لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائیں گے۔ آج کا واقعہ آپ سب لوگوں کو کیسا لگا نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔